أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط صدق الله العلي العظيم. صلوات. With the topic of Adalat and Imamat, we continue to explain these concepts. We said that in our Usul-e-Din, we have Tawheed, Risalat and Qayamat that we share with all of the Muslims, but Adalat and Imamat are specified to the followers of Ahlul Bayt alayhimus salam. We explained Adalat, which is the divine justice, but also that it is required in our Usul-e-Din as a belief because it is a requirement for both Risalat and Imamat. And even so many other things that we believe that Islam came to establish social justice. But today I want to explain the concept of Imamat. Some of the Muslims believe that Imamat is in Furu-e-Din. It is in the branches of religion, but we believe it is in Usul-e-Din. Imamat meaning leadership. When we say Imamat, what comes to minds of the followers of Ahlul Bayt alayhimus salam is different to what comes to the minds of probably other Muslims. When we say the word Imam or Imamat, it brings in the whole concept that it is a divine concept. Imamat is a divine leadership. Again, some terminologies I'll be explaining today. Succession to the Holy Prophet. When we say the Imams, we believe the succession or the successors to the Holy Prophet. And our Sunni brothers use the word Khalifa or Khilafat. These are two concepts. The word Imam is from Amam, which is front. And Khalifa is from Khalf, who is behind. So someone who the Holy Prophet left behind. This is what our Sunni brothers believe, that the Holy Prophet left behind people to rule or lead. And that's why they call them Khalifa. So again, the whole concept is about succession to the Holy Prophet. And we believe Imams are appointed by Allah subhanahu wa ta'ala. Number of proofs that our scholars have given. Do I have everyone's attention so far? So number of proofs that our scholars have given that it is a divine authority. Imams are appointed by Allah subhanahu wa ta'ala, not by people. People with consensus or appointment or through Shura council cannot appoint Khulafa or successors to the Holy Prophet. Now they say that the Ummah has the authority to choose the successors of the Holy Prophet. We believe that appointment of the divine leaders or successors to the Holy Prophet is also from Allah subhanahu wa ta'ala. Just like all the prophets and messengers, the Imams are chosen by Allah subhanahu wa ta'ala. Pay attention to this whole concept. So again, Imamat and Khilafat are succession to the Holy Prophet. When they say Khilafat, it means succession to the Holy Prophet, Janashini. And when we say Imamat, we mean succession to the Holy Prophet. First and foremost proof, pay attention to this. Allah subhanahu wa ta'ala chose the successors of all the messengers. Allah subhanahu wa ta'ala chose the successors of all the messengers from Adam till Isa. Why would Allah subhanahu wa ta'ala not choose the successors of the Holy Prophet? He chose the successors of all the prophets. He said to Hazrat Adam alayhi salam that your successor is Shees or Seth in English. To Hazrat Nuh alayhi salam that your son Sam or Sam in English will be your successor. For Hazrat Ibrahim alayhi salam, Abraham, your successors will be Ishaq, Ismail and Ishaq, your two sons, and after Ishaq it will be Yaqub. So he chose the successors of all the messengers. Why would he not choose the successors of the Holy Prophet? We don't need a proof to prove that the Imams are chosen by Allah. Anyone who does not believe in the Imams to be chosen by Allah, they need proof. Everyone pay attention again. So far, I've only said that it is chosen by God, but I've not given you proofs. I'll give you proofs from the Holy Quran. Two words again, I bring you back to.
We believe the successors of the Holy Prophet are known as Imams. Our Sunni brothers say that the successors of the Holy Prophet, Janashin, are known as Khulafa, Khalifa. Yes? Look at the two terms used in the Holy Quran. Allah uses the word Imam, for example, for Hazrat Ibrahim alayhi salam. Surah number 2, verse number 124. Inni ja'iluka linnasi imama. Indeed, I am appointing you as an Imam for the mankind. I am appointing you. Who is saying? Allah subhanahu wa ta'ala. So the appointment is from Allah subhanahu wa ta'ala. I'm not sure if I have everyone. So the Imam, Allah says, Inni ja'iluka linnasi imama. I am appointing you. So Ja'il is Allah subhanahu wa ta'ala. The appointer is Allah. Ja'il. The word Ja'il, Allah uses as ism fa'il. So the appointer is Allah subhanahu wa ta'ala himself for Imam. Inni ja'iluka linnasi imama. I am appointing you as an Imam. So Imamat is from Allah subhanahu wa ta'ala. What about Khalifa? Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Allah subhanahu wa ta'ala very clearly says in the Holy Quran, I am the appointer of the Khalifa on earth. So he appointed Hazrat Adam. Is the whole concept of Khilafat from the Holy Quran or from outside the Holy Quran? Anyone who says that it is from outside the Holy Quran, then it is not Islamic. The Khilafat is not Islamic, it is not from the Holy Quran. But if anyone says, no, it is from the Holy Quran, the Khilafat is from the Holy Quran, then the Khalifa in the Holy Quran is always being chosen by Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Dawood, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. O Dawood, we are appointing you as a Khalifa on earth. So whenever Allah uses the word Khalifa, it is his appointment. If anyone says that, why do you Shias say that the Holy Prophet ﷺ appointed Ali ibn Abi Talib in Ghadir Khum as his successor? If a person comes and says to you, why do you say then the Holy Prophet appointed Ali ibn Abi Talib ﷺ in Ghadir Khum, in the plains of Ghadir? No, we don't. The Holy Prophet never said, I am appointing Ali. It is Allah subhanahu wa ta'ala who says, I appoint. The Holy Prophet said, Inni tarikun. I am leaving behind. Allah appointed and I am leaving behind. He never said, I am appointing. Inni tarikun fikum thaqlan kitab Allahi wa itrati ahli bayti. I am leaving behind the book of Allah subhanahu wa ta'ala and my progeny, my household. So Holy Prophet never said, I'm appointing. Please, everyone pay attention. So the Holy Quran very clearly says that the appointment of Imam and Khalifa are both from Allah subhanahu wa ta'ala. So the appointment is from Allah subhanahu wa ta'ala, the Holy Quran says. So now we believe that the Janashin and the successor of the Holy Prophet is from Allah subhanahu wa ta'ala. He chose for all the prophets and hence he chose for the Holy Prophet. So the first and the most important thing is that the appointment of the successors of all the prophets is from Allah subhanahu wa ta'ala. Secondly, this succession has always been in the number 12. I didn't convey that. Pay attention. Whenever Allah says in the Holy Quran, how many I'm appointing, He says 12. So anyone who does not believe in 12, they need to bring a proof. They need to prove why a number other than 12. Why 3, 4, X, Y, Z? Why the other number? Because Allah always says 12. Surah number 5, verse number 12. Inshallah, you'll remember the 5 and 12. So Surah number 5 and verse number 12, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ إِثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا. And we appointed 12 chieftains in Bani Israel. The Sahaba, Ridwanullah alayhim, asked the Holy Prophet, said, Ya Rasulullah, Kamil Awsiya. Ya Rasulullah, O Messenger of Allah, how many successors will you have? He said, same as Bani Israel. And for Bani Israel, Allah subhanahu wa ta'ala clearly says that they had 12. Janab Musa had 12. I'm not sure if everyone is here. Whenever Allah subhanahu wa ta'ala appoints the number of successors for a messenger, He always says 12. Ibrahim alayhi salam had 12. Hazrat Yaqub had 12. Hazrat Musa had 12. Hazrat Isa had 12. If the Holy Prophet has any other number than 12, anyone who claims that the Holy Prophet does not have 12, he has another number, 4 or whatever, then they need a proof. We are saying, وَلَن تَجِدُوا فِي سُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. You will never find a change in Allah's practice.
This is an ayat in the Holy Quran. Allah said, وَلَن تَجِدُ فِي سُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. Second ayat, you will never find a change in Allah's practice. You will never ever find a change in Allah's practice. If Allah appointed 12 for Musa and Isa, then why something other than 12 for the Holy Prophet? The Holy Prophet will also have 12. How many confused? I hope none. So the Holy Prophet should also have 12 because the Almighty says, I have appointed 12 for everyone. What is the proof that He appointed? We had a conference in Cambridge University in England. So they had the Jewish leaders, the Christians and the Muslims, and amongst the Muslims, they had 7 Jewish leaders, 7 Christians, 7 Muslims, and amongst the Shia, Muslims, I was the only Shia. So some Christian got up and the entire faculty was there, the religious leaders were present, and a Christian said, can we have something common? Do we have something common between us? Started looking at the whole crowd, he said, do we have anything common? You know, all scholars sitting. Anything common that we can share? I said, yes. We have something common. They all started looking at me, especially the Muslims. What is he going to bring up common between all religions? Are you getting wahi from Allah subhanahu wa ta'ala, something common? I said, yes, we have 12 which are common between all religions. So the Jews said, oh, you also believe in 12? So Jews turned around and said, oh, so you also believe in 12? And the Christians said, oh, you both believe in 12? So the Muslims started looking at me, well, he believes in 12. So he said, well, do you not all believe in the same thing? I said, no, we all believe in the same thing because the Holy Quran says there are 12. He said, well, that's your interpretation, some of the Muslims are telling me. I said, what would you believe in if I gave you a proof from one of your books? Would you believe? He said, yes. I said, what book? He said, well, something which is authentic to us. I said, well, how about Sahih Bukhari? He said, are you playing with us? I said, no, I'll give you Kitab al-Ahkam, Bab al-Rajm, Sahih Bukhari, Sahih Bukhari. Ba'da Kitab al-Bari, Sahih al-Bukhari, Kitab al-Ahkam, Bab al-Rajm al-Hubla. It says the Holy Prophet was sitting amongst his companions. Jabir ibn Samura, the father and son, both are companions of the Holy Prophet. Jabir ibn Samura says that my father asked, Ya Rasulullah, Kamil Awsiya, how many successors will you have? He said, La yazalu amru hadhil ummah. This government, this country, this ummah will never ever decline until 12 men, Ithna ashara rajulan. Until 12 men rule. Sahih Bukhari says only one tradition, 12 men. Ithna ashara rajulan. Sahih Muslim says 7 traditions. One says Ithna ashara rajulan, one says Ithna ashara amiran, 12 amir, 12 commanders, 12 men, and 5 traditions say Ithna ashara khalifatan, 12 khalifas. So I said, look, there are 8 traditions I've mentioned, 1 from Sahih Bukhari, 7 from Sahih Muslim, and other books as well. Tirmidhi, Nasai, and Musnad Ahmad bin Hanbal also have. But if you want to understand Sahih Bukhari, it says, the Holy Prophet said, Ithna ashara rajulan, 12 men. Ithna ashara rajulan, 12 men will rule after me. If you want to understand 12 men, then go to Khaybar. You know, in Khaybar, the Holy Prophet said, I will conquer the castle of Khaybar in 40 days. 39 days had passed by, he could not conquer it because he was sending the Sahaba one after the other. On the 39th day he said, لَأُعْتِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Tomorrow I will give the banner to a rajul, to a man. So if you want to understand the word rajul, man, you need to go to Khaybar. You will see that the Holy Prophet gave the alam, the banner, in the hands of Ali ibn Abi Talib. That's the first man that the Holy Prophet is pointing out. That's the first man, Rajul. لَأُعْتِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ. Man who will stand firm in the grounds. He will not run away like the others have run away. So he will be firm in the plains. He will be firm in the grounds. The first one is Ali. So the rest of the 11 should be similar to Ali ibn Abi Talib.
So the 12 successors are 12 men. The Holy Prophet says, Ithna ashara rajulan. So Sahih Bukhari, Sahih Muslim, all the books, Quran and all the books of tradition say there will be 12. So two qualities. One, the appointment is from Allah subhanahu wa ta'ala. Second, that all of those appointments will be in number of 12. Can you show me any other school of thought in Islam other than us who are Ithna ashari? Who believe in 12, it is Allah subhanahu wa ta'ala who says that I will appoint and they should be 12. Now I want to very quickly go into the proofs that this appointment is from Allah subhanahu wa ta'ala. Our Sunni brothers say that there can be methods. Number one, consensus. The first Khalifa was chosen through consensus. Consensus, everyone understands? Ijma, meaning everyone agrees on one person. So that's number one. Appointment of a Khalifa or the successor of the Holy Prophet is through ijma, consensus. Number two, istikhlaf. Istikhlaf is that the previous Khalifa appoints the next one. Number three is council, shura. Everyone with me? Yeah. Shura, council. So he appoints a shura and they choose one of, a Khalifa, successor from amongst them. Now let's see if the first method is correct. If the first method is correct, then the other two methods are wrong. And if one of the other two methods is correct, then the first method is wrong. So now they say that the first method is consensus. Consensus that the people got together in Saqifa. Have you heard of the word Saqifa? Saqifa Bani Sa'ida. So Ansar, there were two groups, Muhajirin, the migrants from Mecca to Medina, and the people who were already in Medina called Ansar, people who helped the Muslims when they migrated. So the Ansar, the people of Medina, had a place called Saqifa. It was a small garden where they all got together after the demise of the Holy Prophet, deciding the succession to the Holy Prophet. They were fighting amongst themselves who should be the successor, and suddenly three Muhajirin walked in without mentioning any names. So these Muhajirin went in and they said, no, we were the first believers, so it should be one of us who should be the successor. And one of them did become Now, without saying anything, now look at the first method. So it's consensus or ijma. Now pay attention. Allah subhanahu wa ta'ala says the first Khalifa on earth is Adam. Inni ja'ilun fil ardi Khalifa. I am appointing a Khalifa or a representative or a deputy or vice-grand, whatever translation you want to look at, on earth. Allah subhanahu wa ta'ala says about Adam, Inni ja'ilun fil ardi Khalifa. You know what the angel said? قَالُوا أَتَجَعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. Are you going to appoint someone who is going to shed blood on earth and cause mischief, corruption on earth, while we do your tasbih and taqdees? We extol you, we believe in you, we praise you. You should choose one of the angels, not one of the human beings. They were not saying this about Adam, they were saying it about human beings. Paying attention, everyone. So the angels were saying, oh Allah, choose one of the angels as your Khalifa on earth, as your vice-grand on earth. Don't choose human being. Allah subhanahu wa ta'ala in return said, everyone paying attention, all the angels got together, they did ijma, and they said, Ya Allah, choose one of us. The angels did ijma. They had consensus, oh Allah, choose one of us and not human being. Allah said, Inni a'lamu ma la ta'lamun. I know something you don't. I will appoint. You can't impose upon me to accept who you choose. I will appoint. Pay attention. I will appoint. Don't impose upon me. The Almighty Allah, who does not accept the ijma and consensus of angels. The angels who are infallible. The angels that praise Allah subhanahu wa ta'ala. The angels that do not commit sins. The Almighty Allah, who does not accept the ijma and consensus of angels. How will the Almighty Allah accept the ijma and consensus of sinful people of Saqifa? Did I convey that? Did everyone? Allah subhanahu wa ta'ala does not accept the ijma and consensus of sinful people. He does not even accept the ijma and consensus of the angels, who were all infallible. They were masoom. Allah said, no ijma is acceptable. Inni a'lamu ma la ta'lamun. I know something that you don't. I will decide who my deputy will be. So it is appointment of Allah subhanahu wa ta'ala. So consensus is out of the door, I hope. Second is istikhlaf.
Even the second Khalifa was asked, why don't you appoint someone after you? He said, I will not. He said, well, you were appointed. And the first Khalifa appointed you. He said, well, the Holy Prophet never appointed anyone. So should I follow the first Khalifa or the Holy Prophet? So again, there is a question mark on the entire process of appointment, that one cannot appoint the other. And if you accept that yes, the appointment is correct, then why did the Holy Prophet ﷺ did not appoint? And if he did appoint, who did he appoint? So our Sunni brothers say that no, the Holy Prophet did not appoint anyone. And if the Holy Prophet ever did appoint someone, then it is whoever he asked to lead the prayers. Did you all pay attention to that point? So they say the Holy Prophet did not appoint anyone. But if he did, he appointed a person through telling a person to lead the prayers in front of the Holy Prophet. Hang on a minute. The Holy Prophet does not allow anyone to lead him. And I'll give you an ayat from the Holy Quran. The Holy Quran says, Ya ayyuhalladhina amanu, la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. O you who believe, never try and take precedence before Allah subhanahu wa ta'ala and His Messenger. If you ever try and take priority over the Prophet, your iman will leave you wa antum la ta'lamun. Yadhabu imanukum wa antum la ta'lamun. There is no person that the Holy Prophet appointed to lead the prayers. But if anyone stood in front of the Holy Prophet, then their iman left them. I'm not sure if I conveyed that. If anyone ever understood, if anyone stood before the Holy Prophet and said, Ya Rasulullah, I will lead. I'm not saying any names. And I know many people, until you spell it out, they will not say. So they say that Holy Prophet appointed, for example, the first Khalifa to lead the prayers. We say no. But if he stood there trying to lead the Holy Prophet, the Holy Quran says, your iman will leave you if you try and stand in front of the Holy Prophet. Now let me give you a hadith from Nahj al-Balagha by Ali ibn Abi Talib alayhi salam. He says, learn the traditions of the Holy Prophet from me. If you want to learn the sunnah of the practice of the Holy Prophet, then learn it from me. Because kuntu ma'an nabi, I was with the Holy Prophet, both in Mecca and Medina, in the household and outside, in the battle and at the time of peace treaties, in the masjid and at home. I was with the Holy Prophet at all times. I was with the Holy Prophet like a baby camel with the she-camel, with the mother. I was with the Holy Prophet like a baby camel with the mother. Please pay attention. I was with the Holy Prophet like a camel, baby camel with the mother. Ya Ali, there are so many animals, their babies remain with them. You know, the goat's kid remains with it, the sheep, the cow, so many animals. Why did you give an example of the camel? He says that like a baby camel remains with the mother. Paying attention. Some of you are already getting to the point that I want to make. Pay attention, everyone. Ya Ali, why did you give the example of the camel? Why not a horse? Why not a cow, goat, sheep? So many animals, their babies or their kids walk with them. But why a camel? Because the beauty of the baby camel is that it never crosses the mother. It never leaves the mother far behind. It never goes right or left. It always remains right behind the mother. I'm not sure if I conveyed that. It never goes ahead of the mother. It never remains far too behind the mother. Never goes to the right or left. Always keeps behind the mother, step on the step. Have you seen the camels behind in a queue, behind each other? So the baby camel always remains right behind the mother. The Imam alayhi salam is trying to explain that, look, it is me who always remained behind the Prophet. There were others who were exceeding their limits with the Holy Prophet. I'm not sure if I explained that. It is Imam alayhi salam who always remained in his position. And when asked, Ya Ali, when everyone was running away in the battle of Uhud, why did you not run away? He said, ask the ones who ran away first. Why did they run away? Then I'll tell you why I did not leave the Holy Prophet. So the people went and said, why did you all leave the Holy Prophet in the battle of Uhud? He said, because there was a shaitan who said, Mata Muhammad, Muhammad died. So we all said, what's the point of fighting now? The Holy Prophet has died. They said, Ya Ali, they're saying that they heard a shaitan say, whoever it was must have been a shaitan. Because they're saying that, you know, a shaitan said, Mata Muhammad, Muhammad sallallahu alaihi wasallam died. So we all started running away because there was no point now fighting. The Holy Prophet died. Ya Ali, why did you not run away? He said, when I heard Mata Muhammad, I said, there is no pointing living anymore.
If the Holy Prophet does not live anymore, I do not wish to live, so I did not run away from the battle. I wanted to die there and then because the Holy Prophet had died. Do you see the difference between others and Ali ibn Abi Talib? This is the love of Ali ibn Abi Talib alayhi salam that he has for the Holy Prophet. He says, I did not wish to leave because the Holy Prophet had left this world. Brothers, it is now the final concept, the shura, I want to very quickly explain. Imam Ali alayhi salam was asked, he said, Ya Ali, did you agree with the shura, council, appointed by the second Khalifa? Who asked? Hazrat Abdullah ibn Abbas, his cousin. His uncle was Abbas and his cousin was Abdullah. So the cousin who was Hafiz of Kulli Quran, who had memorized the entire Quran, 70 or more surahs from the Holy Prophet and the rest from Imam Ali alayhi salam. He had memorized more than 5,000 ahadith. He said, Ya Ali, did you really agree with shura appointed by the second Khalifa? He said, no. He said, then why did you go to the shura? If you did not agree, then why did you go to the shura? He said, to prove that the second one is a liar. Imam Ali replied, I went to the shura to prove that the second Khalifa is a liar. He said, Ya Ali, how? He said, because after the demise of the Holy Prophet, when I claimed that it is my right, Khilafat is my right, he said, Ya Ali, Risalat, the messengership, and Khilafat cannot be in the same household. Because the Holy Prophet was from your family, he was a messenger, Khilafat has to go to another family. And then he said, I'm appointing a council of 6 members. Any one of them have the right to become the Khalifa. One of them is Ali. I'm not sure if I conveyed that. He said one of the people in the council is Ali. He can become a Khalifa. Either he was lying at the time after Saqifa when I said it is my right. He said no, Khilafat and Khilafat and Risalat cannot be in the same household. Either he was lying then or he's lying now when he says that Ali can become a Khalifa. So I went to the council to prove that he was either lying then or he was lying now. It is my right, and it was my right then, it is my right now. But in council, there were 6 people. One person gave vote to Imam Ali salam, Zubair. Talha gave a vote to Uthman. Sa'ad ibn Waqqas gave his vote to Abdul Rahman ibn Auf. So now there were 3 people who had a possibility of becoming the Khalifa, next Khalifa. Now, Abdul Rahman ibn Auf felt that I will not get the Khilafat, so I should present the Khilafat to someone else. So he said, look, I have 2 votes. Ya Ali, I'll come first to you. You have 2 votes, one is yourself and the other one is Zubair. And I have 2 votes. I'll give you my 2 votes and you can become the Khalifa. But I have 3 conditions. Number 1, you will rule based on the Holy Quran. Imam Ali said, you should ask me the Holy Quran. Don't try and teach me the Holy Quran. He said, Ya Ali, if you don't find a solution in the Holy Quran, then you will follow the Sunnah of the Holy Prophet. He said, are you telling me that? Do you know the Sunnah of the Holy Prophet? Do you know halal from haram? Halal from haram? Were you with the Holy Prophet in Makkah? Were you? So Imam Ali asked him, he said, okay, fine. I accept that you have accepted the 2 conditions. 3rd condition, if you don't find anything from the Sunnah of the Holy Prophet, then you will follow the first 2 Khulafa. Imam Ali said, I will not. Unconditionally, I will not. Categorically, I refuse to follow the first 2 Khulafa. If I don't find anything from the Holy Quran and the Sunnah of the Holy Prophet, then I will, from my own practice, I will give a solution, but not from the Khulafa. He said, I give the same predicament, I give the same conditions to Uthman. He said, I've got 2 votes. Will you accept these conditions? He said, yes, I accept. I will follow the Quran, Sunnah, and the Khulafa, the 2 Khulafa. He said, Ya Ali, I again ask you to think, will you accept the seerah of the Shaykhain, the practice of the 2 Khulafa? He said, no, I will not. He went back to Uthman and said, will you accept? He said, yes, I will. He came back the 3rd time to Ali ibn Abi Talib. He said, Ya Ali, will you accept? He said, no, I will never. A masoom can never ever follow a ghair masoom. An infallible cannot follow a sinful person. When I am appointed by Allah subhanahu wa ta'ala, when I claimed yesterday, I will remain on my conditions. He said, now I do pay allegiance to Uthman and he has now become the Khalifa. Then all the people got together after the 3rd Khalifa to Ali ibn Abi Talib. This was a wise decision that the people went to Imam Ali alayhi salam and said, Ya Ali, please accept our bay'at. When they came to the door of Ali ibn Abi Talib, he was in his house and his cousin entered the house to look what Imam Ali alayhi salam is doing. The whole of the town of Medina, people from Iraq, people from Egypt, people from all over the Islamic world had come to Medina to pay allegiance to Ali ibn Abi Talib, to do bay'at. Pay attention, everyone. When they all came to Medina
to pay allegiance to Imam Ali alayhi salam. His cousin, Abdullah ibn Abbas said, Ya Ali, he was sewing his own shoe. Ya Ali, you're sewing your shoe? Because in olden days they would have leather shoes. The people are waiting outside to do beds. They want to pay allegiance to you. Imam Ali alayhi salam picked up his shoe and said to his cousin, he said, what do you think the price of my shoe would be? He said, if it wasn't yours, if the shoe wasn't yours, I would say it's worthless. It has no worth. If you went to the market to sell it, no one would buy it. It is ripped all over. You've sold it so many times. It is not worth anything. It is worthless. But it is yours, so I dare say that it is worthless. It is yours. Look, someone who knows the worth of Ali ibn Abi Talib says even the worthless shoe of Ali has a worth. But look at the worth of that same shoe in the eyes of Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Imam Ali salam turns around and says, Yabna Abbas, O son of Abbas, you are telling me that the people are waiting for me to turn up so they could pay allegiance and I could get the dunya, the government in my hands. Yabna Abbas, to me this shoe has more worth than this dunya. Not only to me, to all of my sons, not all of my sons, to all of my Shias, my shoe, the shoe of Ali ibn Abi Talib has more worth than the dunya. He says, Yabna Abbas, this dunya is worthless to me. Do not try and attract me to the dunya. It is worthless. Then he says in Khutbah Shaykh Shaqiyya, I only accepted the Khilafat lawla hudurul hadir wa qiyamul hujjatu bi wujudin nasir. If the people had not gathered and Allah had not taken a promise from me or the people learned, he does not say me directly, he says the people who are learned, that whenever the ignorant repent and come back to you, then you accept them. I would not have accepted the Khilafat. I would have left the Khilafat. I only accepted the Khilafat at that point because Allah had taken a promise from the learned that whenever the ignorant repent and come back to you, still accept them. I accepted the Khilafat at that point only and only because I have a covenant with Allah subhanahu wa ta'ala that even whenever the ignorant turn back to me, I will accept them. I would not have accepted. I would have left the reins of Khilafat on the back of the Khilaf, meaning the camel. It's a proverb explaining that I would not have accepted. Now, let me explain the Bai'at of Ali ibn Abi Talib. Although I want to transfer to Urdu, but I've been requested to continue more in English than Urdu, as there are many younger people who probably do not understand Urdu. I do talk a bit fast, do excuse me for that. I'll try and control my speed, but it's out of my control. Now, probably a few minutes more in English and then I'll transfer to Urdu. When Ali ibn Abi Talib alayhi salam came, he explains himself that the entire crowd, they were so closely saying, begging Imam alayhi salam, Ya Ali, please accept. He said that they were so close to me that they were stepping on my feet. They were ripping my clothes and saying, Ya Ali, we want to pay allegiance. He says, I will take the bay'at in Masjid al-Nabawi. Please pay attention. You know, the Holy Prophet's member had 3 steps and he used to sit on the 4th place. So he had 3 steps. When the first Khalifa came, he looked at himself, then he looked at the member, the pulpit of the Holy Prophet, and he said, I don't deserve it. So he sat down where the Holy Prophet used to place his feet. The second Khalifa came and he said, I'm not even as good as the first one, so I'm going to sit where the first Khalifa's feet used to be. Now only 1 step left. The third Khalifa came and he sat down where the second Khalifa used to place his feet. Did you all follow that? Or did I say too fast? So the 3 steps now finished. The 3 steps finished. The Holy Prophet used to sit at the 4th position, 3 steps. The first Khalifa sat at the point of the 1st, 2nd, and 3rd. Steps finished. Now the whole crowd, Sahaba and Tabi'een, the companions and the people who came after the companions, they were all looking at Ali ibn Abi Talib. The 3 steps have gone. Where will Ali ibn Abi Talib sit? Imam Ali came, he looked at the member, then he looked at himself. I would say it in my words. Imam Ali did not say it is my right. The member said. The what? It was the member who was saying, today the one who deserves me has come. It was the right of the member to have Ali ibn Abi Talib. So the whole crowd was looking. Imam Ali Islam came and he placed his feet
right across the same steps where the Holy Prophet used to place his feet. And he sat down in the same place, the same manner, the same way the Holy Prophet used to sit down. And the whole crowd looked at Ali ibn Abi Talib alayhi salam and said, it seems as if the Holy Prophet has come back. The light on the face of Ali is exactly the same light as on the face of the Holy Prophet. And when he led the prayers, the people said, he has led the prayers exactly the way the Holy Prophet used to lead the prayers, meaning the prayers had changed in between. So when he was on the minbar, he came and he said, Saluni, Saluni, qabla an tafqaduni. Ask me anything before you lose me. The people started asking, the people started paying allegiance. Last point that I want to say in English and then I'll transfer to Urdu. The people started paying allegiance to Ali ibn Abi Talib alayhi salam. He placed his hand, his palm towards the ground. His palm, when he was taking the bay'at, was not facing the skies. It was facing the ground. He was taking allegiance from the people. He was taking the bay'at from the people. A person came and paid allegiance, second, third, and a person said, Ya Ali, why is your palm not facing the skies? Why is it facing the ground? He said, because I'm not asking for the bay'at, I'm taking the bay'at. Do you understand the difference between the people who ask for bay'at and the ones who take the bay'at? Bay'at is mubaya'ah, allegiance. I wanted to transfer to Urdu, but I'll say it probably in English. I want to, but you know, bay'at is mubaya'ah, it's a two-way thing. The person who is paying allegiance says, I promise that I will never ever take part in any battle against you. I will never conspire against you. I will not take part in any conspiracy against you. I will always obey you. So the three conditions from the person paying allegiance to the Imam. Anyone who does bay'at, who pays allegiance, says there are three conditions. One, I will never go to battle against you. Second, I will never conspire against you. Third, I will always be obedient to you. Imam Ali in Nahj al-Balagha says, but when you pay allegiance to me, then you also have three rights on my neck. Number one, I would help you. Number two, I will guide you. Number three, on the day of judgment, I will do your shafaat. I will intercede for you. But if you ever leave my bay'at, if you ever take place in a battle against me or conspire against me, then remember, I will not do shafaat. Now do you understand how many men and women will lose shafaat of Ali ibn Abi Talib? توجہ ہے عزیزان گرامی. تو اب جناب امیر علیہ السلام بیعت لے رہے ہیں. عزیزان گرامی, یہاں تک ہے اسلامی قانون کے اندر کہ جب جزیہ لینے بھی جاؤ, مومن کبھی اپنا ہاتھ پھیلا کے جزیہ نہ مانگے. جب کافر سے ٹیکس لے تو ہاتھ نہ پھیلائے. کہا مولا پھر کیسے لیں جزیہ؟ کہا کہ کہو کہ تو اپنے ہاتھ پہ رکھ لے, ہم تیرے ہاتھ سے جزیہ اٹھا لیں گے. توجہ ہو. کہا جزیہ اٹھا لو, وہ اپنے ہاتھ پہ رکھے, تم جزیہ اٹھا لو. ایسے نہ کرو کہ اپنا ہاتھ پھیلاؤ. کبھی بھی کسی بھی ایمان والے کا دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلے. ایمان والوں کا ہاتھ نہ پھیلے. توجہ ہو, ایمان والوں کا ہاتھ نہ پھیلے. ایک عام مومن کافر کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے تو کیسے ممکن ہے امام معصوم فاسق کے سامنے ہاتھ پھیلائے؟ امام معصوم کا ہاتھ ہمیشہ بالا رہے گا, وہ ہمیشہ اپنے ہاتھ کو. جب پوچھا کسی نے, یا علی دلیل کیا, سننا چاہیں گے؟ کہ یا علی دلیل کیا ہے, پروف کیا ہے آپ کے پاس کہ آپ بیعت ایسے لے رہے ہیں, آپ کا ہاتھ زمین کی طرف ہے, آسمان کی طرف نہیں ہے. دلیل کیا ہے کہ آپ ایسے بیعت لے رہے ہیں؟ کہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا لحمہ لحمی و دمہ دمی, علی کا گوشت میرا گوشت ہے, علی کا خون میرا خون ہے, علی کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے. قرآن کہہ رہا ہے, اور یہ تو رسول خدا کی حدیث ہے, قرآن کہہ رہا ہے ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. او میرے حبیب, جو آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ آپ کی بیعت نہیں کرتے, وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں. اور اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ سے بالا تر ہے, ہاتھوں کے نیچے نہیں ہے, ہاتھوں کے اوپر ہے. ید اللہ فوق ایدیہم, کہ اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ سے اوپر ہے. اب سمجھ میں آیا علی ید اللہ کیوں ہے؟
عزیزان گرامی، جناب ختم مرتبت جس طرح سے بیعت لیتے تھے اسی طرح سے بیعت لیتے تھے، اسی لیے جناب امیر بھی ایسے ہی بیعت لیتے تھے، اسی لیے جب امام زمانہ بھی آئیں گے تو ایسے ہی بیعت لیں گے۔ اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم کن کے ماننے والے ہیں، کہ بیعت لینے کا انداز ایسا ہے جو خود بتائے گا۔ عزیزان گرامی، ہم امامت کے ماننے والے ہیں۔ امام کسے کہا جاتا ہے؟ پیشوا۔ ایک لفظ پیش کر رہا ہوں، ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ پیشوا، پیشوا جو لیڈ کرے، جو لیڈ کرے، میں الفاظ جتنے بھی ہو سکتے انگلش کے استعمال کروں گا، میں جانتا ہوں یہاں پہ بہت سے لوگوں کو اردو کا مسئلہ ہوتا ہے۔ جو لیڈ کرے، دو عربی کے لفظ ہیں، آپ زیارت جامعہ کبیرہ پڑھیں، بہت سی زیارات پڑھیں، ان میں الفاظ آئے ہیں امام کی طرف سے، قادۃ الامم و اولیاء النعم۔ قادہ، قادہ جمع ہے قائد کی، قائد لیڈر۔ پرانے زمانے میں عرب اونٹ چراتے تھے، اونٹ، they were people who would graze camels۔ دو طرح کے لوگ ہوتے تھے، one who would walk in the front، in olden days they would call him qa'id، he was grazing the camels، the one who would walk in the front of the camels would be called qa'id، and the one walking behind will be called sa'iq۔ سائق، پتہ نہیں توجہ ہے میرے ساتھ، میں کیا کروں اردو پہ جا کے واپس انگلش میں آنا پڑا۔ قائد وہ جو اونٹوں کے آگے چلتا ہے نا، اونٹ چرانے والا، اونٹوں کو پالنے والا جو آگے چلتا ہے اسے کہتے ہیں قائد، اور وہ جو پیچھے چلتا ہے اسے کہتے ہیں سائق۔ عربی زبان میں ڈرائیور کو بھی سائق کہتے ہیں آج، یہ پرانے عربی کے الفاظ ہیں جس کو ساری مختلف زبانوں میں منتقل کیا عربوں نے۔ سائق کیونکہ وہ سٹیئرنگ ویل کے پیچھے ہوتا، سٹیئرنگ ویل کے پیچھے ہوتا ہے، اس لیے اس کو سائق کہا جاتا ہے، اور قائد لیڈر کو کہتے ہیں آج۔ عزیزان گرامی، ائمہ کہتے ہیں ہم قادۃ الامم ہیں، ہم قوموں کے لیڈرز ہیں، قائد ہیں، سائق نہیں۔ اونٹوں کو جو چرانے والے ہوتے تھے، جو اونٹوں کے گریزنگ کے لیے جاتے تھے، وہ جو آگے چلنے والے ہیں، مولا فرماتے ہیں ہم قائد ہیں، سائق نہیں۔ نہیں پہنچا سکا، سارے مجمع کی توجہ ہو۔ مولا فرماتے ہیں ہم آگے چلنے والے ہیں، اونٹوں کے آگے چلنے والے ہیں، اونٹوں کے پیچھے نہیں۔ جانتے ہیں آگے چلنے والے کی خصوصیت کیا ہوتی تھی؟ وہ ایک اونٹ کو پکڑ کے چلتا ہے، باقی سارے پیچھے چلتے رہتے، لیکن وہ جو پیچھے ہوتا ہے نا، اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی سٹک۔ اگر کوئی اونٹ ادھر سے ادھر چلا گیا، وہ مارتا ہوا واپس لے کے آتا تھا، وہ کہتا تھا کہ اسٹے ان دی گروپ، وہ مارتا تھا سٹک کے ساتھ اونٹوں کو، پیچھے چلنے والا۔ مولا نے کہا یاد رکھو ہم سٹک کے ساتھ لوگوں کو نہیں چلاتے، سٹک کے ساتھ چلانے والے، چھڑی کے ساتھ چلانے والے تو بہت ہیں، ہم قیادت کے لیے آتے ہیں۔ لیکن وہ جو قائد ہوتا نا، قائد کے پیچھے جو اونٹ ہوتے تھے، ان کی ایک شرط تھی، کنڈیشن تھی۔ وہ جانتے کنڈیشن کیا تھی؟ کہ اونٹ ٹرینڈ ہوتے تھے، وہ جو ٹرین یعنی تربیت یافتہ ہوتے تھے۔ جو تربیت یافتہ ہوتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک لائن میں چلتے ہیں۔ جو تربیت یافتہ نہیں ہوتے وہ الگ الگ چل رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں ہم قائد ہیں اور تم امت ہو، جب تمہاری ٹریننگ ہو جائے گی، تربیت ہو جائے گی تو ہم آ جائیں گے۔ امام کب ظہور کریں گے؟ جب ہماری ٹریننگ ہو جائے گی۔ جب تک ہماری ٹریننگ نہ ہو امام کا ظہور نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی۔ جب ہماری ٹریننگ نہیں ہوگی تو پھر جا رہے سارے جتنے حکمران ہیں، لیڈرز ہیں، پولیٹیشنز ہیں، وہ سارے سٹک کے ساتھ چلانے والے ہیں۔ امام کہتے ہیں نہیں، جب تمہاری ٹریننگ ہو جائے گی تو ہم لیڈ کرنے آتے ہیں، سٹک کے ساتھ نہیں چلاتے، ہم قائد ہیں، سائق نہیں۔ عزیزان گرامی، امام لیڈر ہے، امام لیڈر، ان کی شرائط ہے، میں کل انشاءاللہ پیش کروں گا۔ امام کی کنڈیشنز ہیں، وہ شرائط جس میں ہوں گی اللہ اسی کو امام بناتا ہے۔ اللہ جس کے اندر ساری شرائط ہوں، ان میں سے پوچھا امام رضا علیہ السلام سے، وعجل فرجہ، پوچھا کہ مولا کیسے پتہ چلے کوئی آدمی امام ہے یا نہیں ہے؟ ہر آدمی کہہ دیتا میں امام ہوں، میں امام، تو کیسے پتہ چلے؟ اس زمانے میں بڑا بنی عباس، بنو امیہ بار بار سب کہہ رہے تھے ہم امام ہیں، جو خلیفہ بن گیا وہی امام۔ تو امام نے کہا بہت آسان ہے، پہلی کنڈیشن ہے علم۔ جسے اللہ اپوائنٹ کرتا ہے وہ کبھی نہیں یہ کہتا کسی سوال کے جواب میں پوچھ کے بتاؤں گا، دیکھ کے بتاؤں گا، مجھے نہیں آتا ہوگا تو بیٹی سے پوچھ لوں گا۔ وہ فوراً جواب دے گا، جس لینگویج میں سوال ہوگا اسی لینگویج میں جواب دے گا، جس رفتار سے سوال ہوگا اسی رفتار سے جواب دے گا، جہاں پہ کوئی بھی سوال کرے گا وہ فوراً جواب دے گا۔ علم بتائے گا یہ اللہ کا بھیجا ہوا، توجہ ہو، جسے اللہ اپوائنٹ کرے گا، امام نے فرمایا اس کا علم بتائے گا یہ اللہ کا اپوائنٹڈ ہے۔ جسے لوگ اپوائنٹ کریں گے وہ لوگوں سے پوچھتا رہے گا، جسے اللہ اپوائنٹ کرے گا وہ اللہ سے پوچھے گا، اس کا اللہ سے رابطہ ہوگا۔ دوسرے
مولا نے فرمایا دعا، اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی جسے اللہ اپوائنٹ کرتا ہے. جسے اللہ نے اپوائنٹ نہیں کیا وہ دعائیں مانگتا رہے، بے شک اس کی دعا لازمی نہیں قبول ہو. عزیزان گرامی، ایک آخری بات کہوں، جسے اللہ اپوائنٹ کرے گا وہ ہمیشہ اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا. وہ کہے گا کہ میں اللہ کو خوش کروں. اور جسے لوگ اپوائنٹ کریں گے وہ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا. اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ جسے لوگ اپوائنٹ کر دیتے ہیں وہ گناہ اتنے کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ لوگوں کو خوش کرنے کی، جو لوگوں کو خوش کرے گا کئی مرتبہ اللہ اس سے ناراض ہو جائے. عزیزان گرامی، اسی لیے کوشش یہ کریں کہ جسے اللہ نے اپوائنٹ کیا ہے اسی کو مانیں، اس کو مانیں جسے اللہ نے اپوائنٹ کیا. عزیزان گرامی، جناب سید الشہداء جب میدان کربلا جا رہے تھے تو آپ اپنے ان تمام لوگوں کو ساتھ لے کے جا رہے تھے جو آپ کی امامت میں یقین رکھتے تھے. میں بھی مسائل پہ نہیں آیا، 2 جملے سن لیجئے گا، اس کے بعد مسائل پڑھوں گا. توجہ ہے میرے ساتھ سارے من میں؟ شب عاشور ایک جملہ کہا مولا حسین نے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. پھر ایک جملہ کہا اگر کوئی چلا جائے گا نا میں اس سے ناراض نہیں ہوں گا، میں پھر بھی اس کی شفاعت کروں گا. شب عاشور، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں اس کی شفاعت کروں گا، جو جانا چاہتا ہے. پھر ایک مرتبہ کہا عباس چراغ گل کر دو. put out the lamp. probably they are embarrassed, they don't want to leave. so حضرت عباس put out the lamp. انہوں نے فوراً چراغ بجھا دیا. کہا تاکہ کوئی شرم نہ محسوس کرے کہ میں جانے لگا ہوں، سب مجھے دیکھیں گے. تو جناب عباس نے چراغ بجھا دیا. جب چراغ گل ہو گیا تو کہا، مولا نے پھر دوبارہ کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. یہاں تک ایک مرتبہ جناب زہرقین سے کہا جو ابھی کنورٹ ہوئے تھے، who had recently converted. جناب زہرقین شروع سے علوی نہیں تھے، عثمانی تھے، کنورٹ ہو کے آئے جناب سید الشہداء کے ساتھ. صرف ایک ملاقات میں مولا کے عاشق ہو گئے. تو مولا نے کہا زہرقین جانا چاہو تو چلے جاؤ. کہا مولا کل کیا ہوگا؟ کہا شہادتیں. کہا کیسے؟ کہا گلے کاٹ دیے جائیں گے، ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، بہت ظلم کیا جائے گا، شہید ہو جاؤ گے. کہا مولا ایسا کتنی مرتبہ ہوگا؟ How many times will we have to go through this? مولا نے کہا 1 مرتبہ. کہا حسین اگر اب 70 مرتبہ ہمارے لاشے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، آگ لگا کے ہماری راکھ اڑا دی جائے، قبر نصیب نہ ہو تو ہے حسین اب آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے. جب تک نہیں جانتے تھے، اب جب ہم جان گئے ہیں تو آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے تھے. عزیزان کرام ایک جملہ سنیے گا، یہ شب عاشور. مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. عصر عاشور میں کیا کہہ رہے ہیں؟ عصر میں کہتے ہیں عاشور کی، جو آنا چاہتا ہے آ جائے. حل من ناصر ینصرنا، anyone who wants to help آ جاؤ. مولا استغفر اللہ تعالیٰ، کہیں کنٹرڈکشن تو نہیں ہے، تضاد تو نہیں ہے؟ رات میں کہتے ہیں جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، شب عاشور. روز عاشور اصل میں کہتے ہیں جو آنا چاہتا ہے آ جائے. اگر مولا آپ نے بلانا ہی تھا تو پھر رات میں جانے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری نے بڑی بحث کی ہے اور انہوں نے اتنے پیارے پیارے نقطے نکالے، میرے پاس وقت نہیں کہ میں جا سکوں. شیخ آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں رات میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں رات میں مولا اپنے شیعوں سے کہہ رہے تھے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. کوئی نہیں گیا. کہ مولا بتانا چاہ رہے تھے دیکھو قیامت تک اللہ سارے انبیاء، ائمہ، مؤمنین، متقین سب جو میرے ساتھ ہیں ان پہ سلام کریں گے. قیامت تک ان پہ سلام ہوگا، السلام علیکم یا انصار الحسین. تو ایسا نہ ہو کہ ان سلام جن پہ سلام ہونے والا ان میں کوئی برا بھی ہو. اگر برا ہے تو چلا جائے. مولا نے ثابت کیا میرے والوں میں کوئی برا نہیں ہے، اگر برا ہوتا تو چلا جاتا. اب یہ سب کے سب سلام کے مستحق ہیں. they all deserve salutations. سب انہیں سلام کریں گے. یہ رات میں مولا نے کہا جو جانا چاہتا چلا جائے، کوئی نہیں گیا. مولا نے کہا دیکھو جو میرے والے ہیں وہ سب سلام کے مستحق ہیں. دن میں کیا کیا؟ مولا نے کہا دیکھو یہ جو مجھے قتل کریں گے نا قیامت تک اللہ ان پہ لعنت کرے گا. انبیاء لعنت کریں گے، ملائکہ لعنت کریں گے، ائمہ لعنت کریں گے، مؤمنین ان پہ لعنت کریں گے، قاتلان حسین پہ، متقین سب لعنت کریں گے. تو ایسا نہ ہو کہ ان میں کوئی اچھا رہ جائے جو لعنت کے قابل نہ ہو. تو مولا نے کہا ایک مرتبہ بلا کے بتا دو، حل من ناصر ینصرنا، آنا چاہتا تو کوئی آ جائے. کوئی نہیں آیا. مولا نے بتایا دیکھو شب میں کوئی بھی برا نہیں تھا، ہوتا تو چلا جاتا. اور یہ جو میرے قاتل میرے دشمن ہیں نا ان میں کوئی اچھا نہیں ہے، اچھا ہوتا تو آ جاتا. رات میں کوئی گیا نہیں، دن میں کوئی آیا نہیں. اللہ اکبر، مولا کتنے کریم ہیں.
رات میں کوئی نہیں گیا، کہا یہ سارے علیہ السلام ہیں، ان سب پہ سلام ہے، اور دن میں کوئی نہیں آیا، ان سب پہ لعنت ہے۔ عزیزان گرامی، کتنے حسین کریم ہیں، ساری دنیا کو بتا رہے ہیں میرے والے کیسے ہیں۔ اب ہم کیا کہتے ہیں؟ یا لیتنی کنت معکم، ہم قیامت تک ایک فافوز فوزا نظیمہ، اے کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے، ہم بھی کامیاب ہو جاتے۔ وہ جو فوز، وہ کامیابی، وہ سکسیس جو آپ کو ملی ہے کسی کو نہیں ملی، اے کاش ہمیں مل جاتی۔ عزیزان گرامی، یہ شہدائے کربلا میں ایک جملہ کہہ کے یہاں پہ جناب رباب سے متعلق چند جملے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مولا جب 11 محرم کا دن نکلا تو بیبیاں میدان کربلا میں ایسے بکھر گئیں جیسے ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں۔ کوئی بی بی کسی لاشے پہ چلی گئی، کوئی کسی لاشے پہ، کوئی بار بار کہہ رہی تھی واہ علی اکبرہ، کوئی بی بی کہتی تھی واہ عباسہ، کوئی بی بی کہتی تھی واہ قاسمہ، لیکن 2 بیبیاں کسی لاشے پہ نہیں گئیں، وہ صرف امام حسین کے لاشے پہ گئیں۔ جانتے ہیں کون سی 2 بیبیاں؟ پہلی جناب زینب کبریٰ ہیں۔ جناب زینب سلام علیہ کسی لاشے پہ نہیں گئی سوائے امام حسین کے لاشے پہ، اور دوسری جناب رباب ہیں۔ جناب زینب کبریٰ سے متعلق میں اس دن پیش کر چکا، لیکن جناب رباب سے متعلق سن لے۔ جب جناب رباب آئی نا، اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا، جناب رباب کے ہاتھ پس سے گردن بندھے ہوئے تھے، ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ جب بی بی آئی نا تو بی بی رونے لگی، ایک مرتبہ رو کے کہا اے میرے آقا حسین، اے میرے مولا حسین، اے میرے سرتاج حسین، مولا میرے ہاتھ پس سے گردن بندھے ہیں، اگر ہاتھ کھلے ہوتے نا میں آپ کے لاشے پہ سایہ کرتے، اگر میرے سر پہ چادر ہوتی میں اپنی چادر کا آپ کو کفن دے دیتی۔ میرے مولا میں آپ کے لاشے کو دھوپ میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، تپتی ریت پہ چھوڑ کے جا رہی ہوں، وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ پھر بی بی نے ایک اور جملہ کہا مولا میں جانتی ہوں آپ کو شہادت سے پہلے پانی نہیں پلایا گیا، میں وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی۔ مولا میرے پاس آپ کی 2 نشانیاں تھی، ایک علی اصغر تھا، دوسرے سکینہ، میں نے اپنا اصغر آپ پہ قربان کر دیا، جب موقع ملے گا میں سکینہ بھی آپ پہ قربان کر دوں۔ ایک مرتبہ جناب رباب چلیں، جب چلی نا تو عجیب و غریب کیفیت تھی۔ ایک مرتبہ بی بی کو جب بھی موقع ملتا نا، رہائی ملی، جب بھی بی بی کو موقع ملتا بی بی ایک ہاتھ سر پہ رکھتی کہتی واہ حجابا، اور دوسرا ہاتھ سینے پہ مارتی کہتی واہ حسینہ۔ بی بی بہت رویا کرتی تھی، جیسے پانی ملتا بی بی دھوپ میں رکھ دیتی، جب وہ دھوپ میں پانی گرم ہوتا بی بی گرم پانی پیتی جاتی، گرم پانی پیتی کہتی واہ حسینہ، واہ مظلومہ۔ بی بی بڑی، جناب رباب کے بڑے مصائب ہیں۔ جب ایک مرتبہ بی بی کو شام سے رہائی ملی، شام سے رہائی ملنی تھی کہ ایک مرتبہ جناب رباب رونے لگیں، مختلف تبرکات واپس آ رہے تھے، انہوں نے لوٹا تھا نا، سارے تبرکات لے گئے تھے۔ ایک مرتبہ تبرکات واپس آنے لگے، 2 چھوٹی چھوٹی بالیاں آئیں، جیسے بالیاں آئیں نا جناب رباب نے بالیوں کو دیکھا، رو کے کہا یہ بالیاں واپس لے جاؤ، جس بی بی کی بالیاں تھیں اب وہ نہیں رہی۔ اتنے میں شہداء کے سر واپس آنے لگے، ایک سر آیا بڑا چھوٹا سا سر تھا، بڑا ننھا سا سر تھا، جناب رباب نے برقعے کا دامن پھیلایا، کہا لاؤ علی اصغر کا سر مجھے دے دو۔ جناب رباب بہت روئی، ایک مرتبہ رو کے سوال کیا علی اصغر اب مثلوں کا تنہر، کیا بیٹا تجھ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ علی اصغر اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے، یہ تجھے کس نے نہر کر دیا؟ بی بی روتی رہی، بس بے رہائی مل گئی۔ ایک میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب ایک مرتبہ 3 دن تک بیبیاں شام میں روتی رہیں، جناب سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں بیبیوں سے کہہ دیں صبح تیار رہیں، ہم کل مدینے واپس چلے جائیں گے۔ جیسے ہی صبح ہوئی جناب سید سجاد نے جناب زینب سے پوچھا پھوپھی اماں بیبیاں تیار ہیں؟ کہا بیٹا سجاد سب بیبیاں تیار ہیں لیکن آپ کی ماں رباب کا کچھ پتہ نہیں ہے، آج صبح فجر سے نہ جانے کہاں چلی گئیں۔ جناب سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں مجھے پتہ ہے میری ماں کہاں گئی، راستے سے ماں کو لے لیں گے، میرے ساتھ چلیں۔ جب بیبیاں چلیں جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد یہ راستہ تو زندان کو جاتا ہے۔ کہا پھوپھی اماں میری ماں زندان کی ایک چھوٹی سی قبر سے وداع کرنے کے لیے گئی ہیں۔ ایک مرتبہ ساری بیبیاں مولا سجاد کے ساتھ زندان پہنچی، اگر دیکھ سکے میری طرف دیکھیے گا،
تاریخ میں لکھا ہے، علماء کہتے ہیں جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے نا، جناب رباب قبر سے لپٹے ہوئے تھے اور رو رو کے کہہ رہی تھی سکینہ اٹھو، ہم مدینے واپس جا رہے ہیں۔ بیٹی آپ کو سب سے زیادہ شوق تھا مدینے جانے کا، سکینہ ہم مدینے جا رہے ہیں، سکینہ اٹھو۔ مولا سجاد نے ماں کا بازو پکڑا، کہا مادر گرامی بس کیجئے، مرنے والوں کے ساتھ مر نہیں جاتے، میرے ساتھ چلیے۔ بس بھئی ایک مرتبہ بی بی آئیں، کہاں پہ؟ کربلا میں آئیں، میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے۔ ایک مرتبہ جناب رباب 3 دن تک کربلا میں سارے کے سب رہے۔ مولا سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں بیبیاں تیار ہیں، ہم کربلا سے مدینے جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا سجاد آپ کی ماں رباب تیار نہیں ہے۔ مولا سجاد نے پوچھا مادر گرامی کیا بات ہے آپ تیار نہیں ہیں؟ کہا بیٹا سجاد میں مدینے جا کے کیا کروں گی؟ میرے مولا حسین کربلا میں ہے، میرا علی اصغر کربلا میں ہے، میری سکینہ شام میں ہے۔ اجرکم اللہ، نہیں کہا مادر گرامی میں آپ کو یہاں کربلا میں نہیں چھوڑ سکتا، بھئی واپس چلے گئے۔ شیخ محمد مہدی مازندرانی نے معالی السبتین کی جلد نمبر 2 میں لکھا ہے 4 مہینے گزر گئے، جناب رباب جیسے ہی صبح ہوتی ایک کوزے میں پانی لیتی، دھوپ میں رکھ دیتی، خود بھی دھوپ میں بیٹھی رہتی، جب پانی گرم ہو جاتا پانی پیتی، روتی رہتی، کہتی واہ حسینہ، ہائے میرا علی اصغر بھی مارا گیا، ہائے میرے مولا حسین مارے گئے۔ ایک دن آیا جناب زینب کبریٰ نے کہا بیٹا سجاد اپنی ماں رباب سے کہیں سائے میں آ جائیں۔ امام سجاد ایک مرتبہ آئے، کہا مادر گرامی سائے میں آ جائیے۔ جناب رباب نے رو کے کہا بیٹا سجاد میں نے کربلا کی تپتی ریت پہ آپ کے بابا سے وعدہ کیا تھا، میں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں جاؤں گی، میں کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی، بیٹا سجاد مجھے سائے میں مت لے جائیے۔ مولا نے یہی کہا تھا نا مادر گرامی آپ کا بیٹا آپ سے کہتا ہے سائے میں آ جائیے، کہا نہیں بیٹا میں سائے میں نہیں آؤں گی۔ اب امام سجاد نے کہا مادر گرامی اب آپ کا امام آپ سے کہتا ہے مادر گرامی سائے میں آ جائیے۔ مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں میری ماں کا بازو پکڑے، ایک بازو جناب زینب نے پکڑا، دوسرا بازو جناب سید سجاد نے پکڑا، جناب رباب کو زمین سے اٹھایا۔ جیسے ہی جناب رباب کو زمین سے اٹھایا جناب رباب نے ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگارہ میرے وعدے کی لاج رکھ لے، میں نے تیرے حسین سے وعدہ کیا تھا میں سائے میں نہیں جاؤں گی۔ مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں میری ماں کو لٹا دے، میری ماں کی روح پرواز کر گئی، میری ماں اس دنیا کے غموں سے چھوٹ گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ صرف 2 جملے دعا کے کہوں گا۔ پروردگارہ میرا دل کہتا ہے جب جناب رباب واپس آ کے روتی ہوں گی انہیں سب یاد آتے ہوں گے، جب یاد آتے ہوں گے تو کچھ چیزوں کو ضرور یاد کرتی ہوں گی، ایک جناب علی اصغر کا گلا بہت یاد آتا ہوگا، میرا دل کہتا ہے اور اپنی بیٹی کے کان بہت یاد آتے ہیں، بار بار کہتی ہوں کہ میری بچی کے کانوں سے خون بہتا رہا۔ پروردگارہ واسطہ اس ماں کی عظمتوں کا جنہوں نے اپنے بچوں کی شہادت کو دیکھا، پروردگارہ صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو غارت فرما، آل سعود کو غارت فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما، جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما، تمام بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرضے ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، پروردگارہ تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما، پروردگارہ جو اسیر ہیں جناب زینب کی اسیری کا واسطہ ان سب کو رہائی کی خبر عنایت فرما، پروردگارہ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین۔